بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد جو اس نے آبنائے ہرمز میں 2 ٹینکرز پہ کیے تھے، جس میں قطر اور سعودی عرب کے ٹینکرز شامل تھے، اس کے بعد امریکہ نے ایران کے مختلف جو اہداف ہیں ان پر حملے شروع کیے۔ پہلے روز 80 اہداف پر حملے کیے۔ اس کے بعد پھر اس کے رد عمل میں ایران نے ایک بار پھر خلیجی ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اگلے روز امریکہ نے ایران کے 90 اہداف کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک میں جو امریکی تنصیبات ہیں، جو امریکہ کے اڈے ہیں، انہیں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر یہ کہا جائے کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے دونوں فریقوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ صبر سے، تحمل سے کام لیا جائے، اور جو ایم او یو ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور پھر ظاہر ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، ان مذاکرات کو اور اس ایم او یو کو دونوں فریقین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن صورتحال کشیدہ ہے، بدستور کشیدہ ہے۔ اس دوران ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو حوثیوں کا طیارہ ہے اس نے سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کی۔ یہ ایران کا دراصل طیارہ تھا، اور چونکہ ناکہ بندی ہے وہاں پہ، اس نے وہاں پہ لینڈ کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس کے رد عمل میں پھر حوثیوں نے سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ کو میزائلوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس واقعے کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اقوام متحدہ میں بھی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی مذمت کی ہے۔ لیکن بہرحال حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور آبنائے ہرمز میں جو ٹریفک جاری تھی، جو کنٹینرز آ جا رہے تھے، وہ ایک بار پھر رک چکے ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ نے بھی ایک بار پھر سے ایران کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ مہمان جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تعارف صحافی و تجزیہ کار صالح ظافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نازیہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طاہر فاروق صاحب بھی ہیں، اور نوید اکبر صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو میں ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے، ایک بار پھر صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی ہے، کیا راستہ اب نکالا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک مین ثالث ہے، قطر کے چونکہ ٹینکر کو اٹیک کیا گیا تو قطر نے تو اب کہہ دیا ہے کہ میں ثالث نہیں ہوں۔ آواز آپ کی؟ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے جی، میری؟ آڈیو۔ جی، ابھی مجھے آپ کی آواز آ گئی ہے، اور آپ کا میں کوشچن سمجھ گیا ہوں، کافی حصہ اس کا آپ نے ادا کر دیا تھا۔ تو جی، یہ بالکل محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ایسکلیشن ہو گئی ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ایم او یو کا کلاز نمبر 5 ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے بڑھے ہیں۔ اس میں کچھ ابہام ہے، جس کو اس ابہام جو رہ گئے تھے، اور جو فریم ورک بنایا جانا تھا اسی ایم او یو کے آرٹیکل، اسی ایم او یو کے کلاس 12 کے تحت، وہ فریم ورک یعنی مانیٹرنگ میکینزم بنا نہیں۔ اور پھر ساتھ میں جب ویجسٹون میں وہاں سوئٹزرلینڈ میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا قطر نے اور پاکستان نے، اس میں جو تجاویز دی گئی تھیں اس کو ابھی آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا تھا۔ مثلا جو ہاٹ لائن اسٹیبلش ہونی تھی سینٹ کام میں اور پاسداران میں، وہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا، وہ جو ہائی پاور اور پولیٹیکل کمیٹی بننی تھی وہ نہیں بن سکی۔ اور تیسری بات کہ وہ جو ڈیفلیکشن، کانفلکٹ ڈیفلیکشن کا ایک سیل بننا تھا وہ نہیں بن سکا۔ تو جس کی وجہ سے وہ ابہام تھا، اس ابہام کی وجہ سے پاسداران نے جو پہلے 3 جہازوں کو نشانہ بنایا، سعودی عرب، قطر اور سنگاپور کے، اس کے بعد پھر اس کے سائپرس کے جہاز کو بھی، تو وہ پاسداران تو بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ جب ہمیں آپ نے آرٹیکل 5 کے تحت یہ بتا دیا کہ 30 دن میں آپ نے مائنز کو بھی کلیئر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ 60 دن کے اندر آپ نے کوئی کسی قسم کا ٹول یا فیس نہیں لینی، اور ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہے۔ ایران نے
اس تمام اسٹیٹ آف ہارمز کو، اس مینج میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ ناردرن کوریڈور اور سدرن کوریڈور کو علیحدہ علیحدہ مینج کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایران کی تھی۔ خیر یہ بات تو یہاں رہی، اور اس کے بعد اب اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ پاسداران نے، جو کہ یس میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے وہ ایسکالیٹ کر گئے کہ 3 جہاز پہ انہوں نے یہ داغ دیے اپنے ڈرون، اور وہ بھی ان 2 کنٹریز کے جو کہ تدفین میں شامل ہوئے، اور جو ایک اچھا جسر انہوں نے شو کیا تھا سعودی عرب اور قطر نے، میں تو ڈاکٹر وہاں صاحب میں لیکن یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پاسداران آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ذرا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے زیادہ جذبات میں آ کے یا کوئی اوور اسٹیمیشن کی ہے معاملات کو اوور اسٹیمیٹ کر کے، یا کچھ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوئے ہیں؟ قطر ثالث ہے، سعودی عرب نے ایک بڑا ڈیلیگیشن بھیجا، قطر کا ڈیلیگیشن گیا وہاں تدفین پہ ان کے سابق روحانی پیشوا کے حوالے سے۔ پاسداران کو ایک بہت بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ایران جو ہے وہ اتنی بڑی جو اس کو ایک ہمدردی یا سفارتی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، یہ خدشہ ہے، خطرات ہیں کہ اس سے بھی وہ کہیں نہ جائے۔ جی ہاں، یہ اور خاص طور پر خلیجی ممالک نے بڑے اچھے جسچرز کا اظہار کیا ایران کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کہ تھرو آؤٹ دس کانفلکٹ 107 دن کی جو جنگ کے ساتھ ساتھ جو چپخلش چلتی رہی، وہ اس میں کہیں بھی خلیجی ممالک نے مل کر حملہ نہیں کیا۔ صرف ایک ملک ہے جس نے اپنے جہاز اڑائے اور کچھ ایک آدھ معاملات میں حصہ لیا، ورنہ ساروں نے ریسٹرین دکھلایا، اور اس کی بہت سارے وجوہات بھی ہیں۔ لیکن یس پاسداران کو اس معاملے میں جو جتنا میجرڈ ان کو لینا چاہیے تھا اسٹیپ، اس سے آگے چلے گئے۔ وہ یہ ایران نے خود مان لیا نا، تو بات پھر تو یہاں کوئی دو رائے رہتی نہیں ہے۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہمارے سسٹم میں جو سسٹم کی چھوٹی سی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جہاز کسی اور 3 ممالک کے، اور قانون انٹرنیشنل قانون کے مطابق جس فلیگ کا جس جہاز پر جس کنٹری کا فلیگ ہے، اس کنٹری کی اس پر حق بنتا ہے کہ وہ ایکشن لے، اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز میں سارے طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور اسے ہٹ کر طریقہ کار دیے ہوئے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرا فریق جو کہ امریکہ تھا، اس نے پھر ظاہر ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری نہیں کی، اور اقوام متحدہ کے آرٹیکل 2 کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کے تحت اس نے خلاف ورزی کرتے ہوئے چڑھائی کر دی دوبارہ ایران پر۔ تو غلطیاں دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں، اور پھر یہ جو میجرڈ ریسیپروکل کیا ان 3 جہازوں کے ریسیپروکل جو میجرڈ ایک لینا تھا ایکشن، کیا امریکہ نے وہ لیا؟ نہیں، امریکہ بھی بہت آگے اسکیل اپ اس کو کر گیا۔ کیونکہ وہ اسکیل اپ کر گیا تو اس کے بعد ایران کے جو اس وقت جذبات ہیں، خاص طور پر جو ان کے یہ فیونرل، جو اس تاریخ کا سب سے بڑا فیونرل تھا، جو جذبات تھے وہاں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کا جواب دے۔ لیکن ایک بات اس میں جو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، جس میں امید کی کرن ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یا یہ چپ خلش جو ہے، یا یہ جو میجر اور کاؤنٹر میجر کے اٹیک ہیں، وہ ایک جنگ میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے فل فلیج۔ تو اس کا پہلو یہ ہے کہ نہ امریکہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایران اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پھر پرماننٹ طور پر بند ہو جائے۔ ابھی تو ڈسرپشن، جو سپلائی ڈسرپشن ہوئی تھی، ابھی اس کے شوق سے دنیا نہیں نکل سکی۔ یہ ایک جو ریسیشن آیا ہے، اگر یہ ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا تو جس طرح 1920 میں حالات پیدا ہوئے تھے، لوگ فاقہ کشی پر آ گئے تھے، تو وہ صورتحال پھر تو بڑی آسانی سے آ سکتی ہے۔ تو دنیا اور پورا علاقہ اور امریکہ اس بات کا متحمل ہے، اور امریکہ میں تو اور زیادہ بھی اس کے علاوہ محرکات ہیں۔ اور یہ جو امریکہ میں صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ تو جیسے اسرائیل بیٹھا ہوا تھا، وہ تو سپوائلر ہے، یہ اسی کے فائدے میں یہ ساری صورتحال جاری ہے، کیونکہ یہ تو ایک بار پھر اگر یہ ممالک آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو اسرائیل تو چاہتا بھی کبھی نہیں تھا ایسا ہونا کہ کسی معاہدے پہ یہ 2 ملک پہنچیں۔ اسرائیل کا تو اپنا جو بیسک کانسیپٹ ہے
جو کہ 1897 میں اس نے بنایا تھا، صہیونیت کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، اس وقت جو کانسیپٹس تھے اس کانسیپٹس کو آگے لے کے چل رہا ہے، یعنی کہ گریٹر اسرائیل بھی اس میں شامل ہے۔ اسی کے تحت اس نے اپنا ملک بنایا، اسی کے تحت 78% فلسطینیوں کی زمین قبضہ کی، اسی کے تحت 7 ممالک پر حملہ کیا اس نے پچھلے 2 سالوں میں، 1.5 سالوں میں۔ تو وہ اسرائیل تو اس معاملے کو آگے لے کے چلتا رہے گا، لیکن اس وقت ڈائمنشن تھوڑی سی امریکہ میں بھی تبدیل ہوئی۔ امریکہ میں ہمیشہ اسرائیلی لابی، اور اب بھی اس کے پنجے تقریباً ہر محکمے میں، ہر منسٹری میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ انفلوئنس کرتے ہیں کانگریس سمیت وہاں کے ڈیسیجن میکنگ کو۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایک عوام کا پریشر، ایک جین زی کا پریشر، ایک یوتھ کا پریشر وہاں امریکہ میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ جو ووٹر سپورٹر ہیں ریپبلکن کے، وہ کہتے ہیں کہ واٹ از اٹ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ؟ یہ بہت زیادہ وہاں چرچا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اتنا پریشر پڑا ریپبلکن پر کہ بہت ساری باتیں نیتن یاہو کی نہیں مانی گئی۔ لیکن حالات و واقعات پھر دوبارہ ایسے ہو رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو کہ الیکشن کا اپنا اناؤنس کر چکے ہیں اکتوبر میں، تو ان کے لیے تو یہ ان کی اپنی سیاسی موت اور زندگی اور جیل جانے اور نہ جانے کا سوال ہے کہ کسی طرح یہ آگ بھڑکتی رہے۔ دو لحاظ سے، ایک تو صہیونیت کا یہ ایک پورا ایک منصوبہ ہے اس کے تحت، دوسرا سروائیول نیتن یاہو کا یہی ہے کہ جنگ جاری رہے، اور اس کے تحت وہ الیکشن دوبارہ جیتنے کی اپنی تمنا کی جائے گی۔ تو یس، یہ ایک اسپوائلر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس اسپوائلر کا اس دفعہ اگر آپ سروے دیکھیں امریکہ میں، جو میرے پاس سروے ہیں نیو یارک کے کچھ، جس کے تحت جہاں 2023 میں جہاں پاپولیرٹی تھی اسرائیل کی کوئی 63%، اب وہاں سکڑ کے 23% رہ گئی ہے۔ اسی طرح اوورآل امریکہ میں بھی اسرائیل کے کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے ان کی فیور کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جس کا پریشر وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان پر پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اسرائیل سے جو ریفیولنگ فیول ٹینکرز ہیں ہوا میں جو ریفیولنگ کرتے ہیں، جس کی بڑی اہمیت ہے، ان کو وڈرا کر لیا گیا، F-22 کو وڈرا کر لیا گیا اسرائیل سے۔ یہ اشارے ہیں اسرائیل کو کہ تھوڑا آپ بھی مان جاؤ۔ تو لیکن اب دیکھیں کہ کون جیتتا ہے، کہ اسرائیلی لابی جیتتی ہے وہاں امریکہ میں، نیتن یاہو جیتتے ہیں، اور یہ آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرے، اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ اور کاؤنٹر اس کا یہ ہے کہ پوری دنیا اس کا پریشر اس پہ رہے گا بیکاز آف اسٹریٹ آف ہرمز، لہٰذا یہ معاملہ ایسکلیشن ٹو ڈی ایسکلیٹ، یہ آپ دیکھیں گے ٹیبل پہ دوبارہ چند دنوں کی بات ہے واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم نقطہ ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن میں صالح ظافر صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں، صالح ظافر صاحب، دنیا افورڈ نہیں کر سکتی یہ جو ایک صورتحال ہم نے دیکھی، 60 روز جو جنگ رہی، اور پھر اس کے بعد ہم ایک بہتر ماحول کی جانب بڑھ رہے تھے، اور اچانک سے پھر یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب تک کی جاوید اقبال صاحب جو صورتحال ہے دنیا کے لیے یہی ناقابل برداشت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب سے یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پر، اس کے بعد سے پوری دنیا میں مالی خلفشار پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مالی خلفشار بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں ان سے دنیا بالکل باہر نہیں نکلی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس خلفشار کو ختم کرنے کے لیے، اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے، ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی کوئی راہ نکالنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے نہ صرف خود بہت کوششیں کی، بلکہ اس نے سعودی عرب کو اپنے ہم رکاب کیا، ایجپٹ کو ساتھ لیا، ٹرکی کو لیا، قطر کو لیا، اور ان سب ملکوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کوشش بھی کی، جس کے نتیجے میں ایران پہ بھی دباؤ بڑھا اور امریکہ پہ بھی دباؤ اس بات کا آیا۔ امریکہ کی یقیناً یہ خواہش تھی کہ چونکہ وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا ایران سے، وہ اس میں ناکام رہا تھا، اور ناکام رہنے کے بعد ایک ہی راستہ تھا کہ وہ واپس چلا جاتا، یا پھر اس کے دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ایران کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ کرتا، کسی نیوک ٹائپ کا، جس کے نتیجے میں ایران مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا، لیکن وہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے کہ اب دنیا
میں صرف ایک ہی طاقت نہیں رہ گئی جس کا نام امریکہ ہے، اور بھی طاقت کے مراکز دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں، وہ امریکہ کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ اور اب جب کہ قطر نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب ثالث نہیں رہا، تو اب جو مسلمہ دو ثالث تھے وہ قطر تھے اور پاکستان ہے۔ بالکل۔ اب پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی جو ذمہ داری ہے، اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اب جس طرح اس نے پاکستان نے پہلے کوششیں کی ہیں، اس سے دو چند کوششیں کرنی پڑیں گی، وگرنہ یہ خطہ ایک مرتبہ پھر بڑے ہولناک قسم کے تصادم کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل اور انڈیا دو ایسے ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ابتری پیدا ہوتے رہے، بالکل، تصادم پیدا ہوتا رہے، تناؤ بڑھتا رہے، اور وہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب میں انڈیا کا نام لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا براہ راست آ کے حملہ کرے گا جس طرح اسرائیل نے کیا ہے، لیکن وہ پس پشت پس پردہ جو کوششیں کر رہا ہے، جس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں، جس طرح اس کے ڈپلومیٹس نے اینٹی ایران ایکٹیویٹی کی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایران کے خلاف کچھ ملکوں کی مدد کی ہے، اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کو جو سپائلر کا کردار ادا کرتے ہیں ان کو ناکام بنانا ہے، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جو کہ MOU ہوا تھا، جو کہ بہت اچھی دستاویز ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد کے لیے واشنگٹن کو اور تہران کو قائل کرنے کے لیے پاکستان کو اثرنہ کوشش کرنی ہوگی۔ اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ایک جملہ آخری کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت ٹرکی میں ہیں، اور ابھی کل ہی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کے بھائی سابق وزیر نواز شریف قطر میں تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اس سمت میں بھی کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور رابطہ ہوگا، بالکل یقینی طور پر رابطہ ہوگا۔ ڈاکٹر جمیل صاحب آپ فرمائیے، ایک اور جو اہم اس خطے میں وہ جو حوثیوں نے ناکہ بندی توڑی، سنا ایئرپورٹ پر انہوں نے اترنے کی کوشش کی، وہ چونکہ اجازت نہیں ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ کسی اور ایئرپورٹ پہ اترے، اور پھر اس کے جواب میں سعودیہ نے ظاہر ہے سنا کو ہٹ کیا، اس کے جواب میں انہی حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے سعودی ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے، اور سعودی عرب کی سالمیت، خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس خطے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس کے دو تین ڈائمنشن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ میری تعیناتی رہی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، میں حوثیوں کے تمام معاملات کو سمجھنے کے قابل ہوں، اور میں صدا کے علاقے میں اور حوثیوں کے تمام جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں کا خود فزیکلی میں وہاں میں جاتا رہا ہوں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں یمن میں۔ تو ہوتی یقیناً ان کے پاس نہ صرف ایک سخت جان ہے بلکہ بہت لڑاکو قوم ہے وہ، اور وہ اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے تو باب المندال بھی بند کر دے گی وہ ہوتی۔ اور پھر اس کے علاوہ ہوتیوں نے ہمیشہ سعودی عرب کے لیے ایک خطرہ رہا ہے، اور اسی لیے ہوتیوں نے ایون 2001 میں، 2003 میں، 2004 میں کافی بمبارڈمنٹ کی، اور حسین الحوثی جو ان کا سب سے بڑا ایک سربراہ تھا اس زمانے میں، اس کو ہلاک کیا انہوں نے صدا کے علاقے میں۔ تو اسی طریقے سے وہ چپکری چلی ہے، لیکن یہ اب اس تناظر میں، ایران کے تناظر میں، اور خاص طور پر جب پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں ہوتیوں کا سپر سونک میزائل اس سے ابا کا ایئرپورٹ کو، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایئرپورٹ ہے، اور میں سعودی عرب میں بھی تعینات رہا ہوں، ابا کے ایئرپورٹ کی اہمیت اور سگنیفیکنس کا مجھے اندازہ ہے، تو وہاں یہ داغ دینا ایسے ماحول میں، ٹینس ماحول میں، یہ پاکستان کے لیے بڑی سینسیٹیو بات ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان باؤنڈ ہے۔ ایک تو پاکستان کے ویسے بھی جو مراسم ہے سعودی عرب سے وہ ایک طرف، لیکن اب جو لیگلی پاکستان کی آبلیگیشن ہے کہ پاکستان کو پھر has to stand on the side of the Saudi Arabia, and if need be Pakistan has to participate with Saudi Arabia, اور that would be a very dangerous dimension، اس لیے
کہ وہ یمن میں اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ایران انڈائریکٹلی خود انوالو ہو جاتا ہے ہوتھیوں کے ساتھ شروع سے ہوتھیوں کے. اور ہوتی جب واپس آ رہے تھے تو دس واز اے ویری سینسٹیو میٹر کہ وہ فیونرل سے واپس آ رہے تھے. ان کی ٹیم ایران سے واپس آ رہی تھی اور ایران کے طرف سے ان کو رخصت کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ حملہ ہوا تو ان کے لیے ریٹیلیشن کرنا جو ہے وہ بھی ایک تقریباً لحاظ سے انہوں نے لازم سمجھا. تو اس معاملے کو اگر ادھر رفع دفع نہیں کیا گیا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دونوں سائڈ سے، ورنہ اس میں ایران کی اور ہوتھیوں کی ایک ساتھ انوالو. یہ جو ہوتی ہیں یہ سب سے بڑے ایران کے اس پورے علاقے میں سپورٹر ہیں، اور اس کو جو کہ امریکہ کہتا ہے کہ پراکسی ایران کی ہے. اور باب المندال ان کے بالکل ناک کے نیچے ہے، سکوترا آئی لینڈ کے پہ یہ ہوتے ہیں خود، اور پھر وہ باب المندال کو جب چاہیں وہ بند کر سکتے ہیں ہوتی. تو کیا بنے گا اگر ایک طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز ہو، دوسری طرف سے یامبو ایئرپورٹ جو یہ سعودی عرب کا ہے جہاں سے تھوڑا بہت تیل باہر نکل رہا ہے، وہ بھی اگر بند ہو جائے تو دنیا پھر کدھر پہنچے گی؟ یہ ایک خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گی وہاں. لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے کہ یہ اسکیل اپ اگر ہو گیا، اگر یہ جنگ کی آگ اور اس کے شعلے زیادہ بھڑکنا شروع ہوئے تو ایسی صورت میں یہ ہو جائے گا. ورنہ بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. اینڈ اس میں پاکستان جیسے ملکوں کو بھی، انفیکٹ دنیا میں دو ممالک پاکستان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں سب سے زیادہ، ایک یمن ہے اور دوسری اس میں لیبیا ہے. اور لیبیا میں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان وہاں بھی اپنا ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے کہ دو متحارب گروپوں کو ملا رہا ہے. ہوتیز یا یمن وہ بھی پاکستان کی کو بڑی قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستانی یقیناً اس معاملے میں بھی ضرور انہوں نے اپنے بیک چینل ڈپلومیسی سے کوئی اپروچ کی ہوگی تاکہ یہ معاملہ ادھر ہی ٹھنڈا ہو جائے. اور ہوتیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے. وقت یہ ہے نازیہ کہ اسی جنگ کو روکا جائے، اور جیسے صالح ظافر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان پہ اب بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے قطر نے اب انکار کر دیا ہے ثالثی کا، اور وہ ایک ظاہر ہے کہ جسٹیفائی بھی ہیں کہ ان کے ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا باوجود اس کے کہ وہ ثالث تھے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جاوید صاحب چیزیں جتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اس کے ڈائمینشنز بہت سارے اس میں سے نکل رہے ہیں. یہ اب ایک ڈائمینشن پہ اسپیسیفک چیز نہیں رہی ہے. اس میں دیکھیے ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکیہ، انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. ابھی آپ دیکھیے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا جب آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں قطر اور سعودی عرب ابھی ایران سے ہو کے آئے ہیں، جنازے پہ ان کا ڈیلیگیشن گیا، بہت اچھی ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن پھر دیکھنے والا سوال یہ اٹھتا ہے کہ IRGC کے جو ہیں ان کو مطلب ایسا کیا اس میں چیز ہوئی کہ اگر قطر اور سعودی عرب کی شپس وہاں سے گزر رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے کہ ممنوعہ علاقے سے گزر رہے تھے، وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے سے نہیں جا رہا تھا. لیکن بات یہ دیکھنے والی کہ دیکھیے آپ کن کو ہٹ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ثالثی کر رہے ہیں. پاکستان نے آپ کے لیے بہت رول ادا کیا، قطر نے بہت رول ادا کیا. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ساری سچویشن میں، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بٹ دیکھنے والی بات یہ کہ پاکستان نے اپنی ساری توانائیاں، جو سفارتی توانائیاں، جتنا پوٹینشیل ہے پاکستان اپنا یوز کر رہا ہے. پاکستان نے ابھی قطر کے ساتھ دوبارہ سے ان کی انگیجمنٹ سٹارٹ ہو گئی اسی سارے معاملے کو لے کے. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ترکیہ میں موجود ہیں، باقی دیگر جو انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ والا معاملہ بھی ضرور ڈسکس ہوگا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جن کے لیے ہم ثالثی کریں تھوڑا سا رسپانسبلٹی ان کو بھی شو کرنا چاہیے. میں بات کر رہی ہوں ایران کے کانٹیکس میں کہ دیکھیے اگر 60 دن کا معاملہ ایک ٹائم فریم طے ہوا تھا، اس میں اگر آپ تھوڑی سی چیزوں کو لے کے چلتے، تھوڑے سے فنڈز پہ ایران کو ریلیز ہونے شروع ہو گئے تھے، معاملات بہتری کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں وہ بھی برابر آنا ثابت ہونا شروع ہو گئی تھیں. لیکن ایسے میں اگر آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ہارڈ لائنرز جو ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل جو لیڈران ہیں ایران کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ چلنا ہے. لوگوں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو جو اس میں سے ایک پوائنٹ مل رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں ان کی لائن ڈیفرنٹ ہے. جو IRGC ہے ان کی لائن تھوڑی سی ہارڈ لائنر کی طرف وہ جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہمیں ایران کی کسی بھی شرائط کے اوپر جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر ہم ابنائے ہرمز کی بات کریں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ
یہ وہ اس بات پہ باضد ہیں یا اس بات پہ وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹول ٹیکس والا یا فیس والا معاملہ ہے IRGC کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم لینا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے امریکہ کی جانب سے گو کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز پہ کسی پہ بھی ٹیکس لگنے نہیں دیں گے. آپ نے ٹرمپ کی کل کی سٹیٹمنٹ دیکھی, انہوں نے جب کہا کہ یہاں سے باقی تمام جہاز گزریں گے ایران کے علاوہ, لیکن ان کو پھر فیس بھی دینی ہوگی, ہم ان پہ فیس بھی لگائیں گے. بات تو وہی ہے, ایران بھی تو پھر یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ فیس یا ٹول کوئی بھی کسی بھی مد میں اس کو آپ نام دے دیں کہ ہم چارج کریں گے. تو ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران یہ کرے گا پھر اس میں اس کا بھی شمولیت ہونی چاہیے. ادروائز ایران کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عمان کے ساتھ مل کے یہاں پہ گزرنے والی کوئی بھی جو تجارتی یہاں پہ جو جہاز گزرتے ہیں اس پہ کسی بھی قسم کا تھا. پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی پاکستان سمیت کہ کسی کو بھی ٹول ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن بات اس میں یہ اس میں بالکل اوپن ہونا چاہیے جیسے وہ نارمل میں تھا. لیکن طاہر فاروق صاحب, معاملہ اگر ایسکیلیشن کی طرف جاتا ہے, خدا نہ کرے ایسکیلیشن کی طرف جائے, ہم نے پہلے بھی دیکھا گزشتہ 3 مہینے سے جو ایک صورتحال ہے, بہت مشکل صورتحال ہے معیشت کی, پوری دنیا کی معیشت کی, پاکستان کی تو ہے لیکن پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس ابنائے ہرمز سے متاثر ہوئی ہے. اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی معیشت کا مسئلہ ہے. میں اس بارے میں خاصا پرامید ہوں کہ پاکستان نے جس انداز میں ڈپلومیسی کی اور ان کو 47 سال کے بعد ٹیبل پہ لائے, یہ دوبارہ بھی انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا. لیکن سوچنے کی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کی قیادت کو اور IRGC کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے تھا کہ 47 سال کی پابندیوں کے بعد ان کو ایک ایسا موقع مل رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کی اقتصادی معاشی ترقی کراتے اور اپنے عوام کے لیے کوئی ریلیف ملتا. اور جیسا کہ نازیہ نے کہا کہ ان کو ان کی جیسے فریز منی تھی ان کو ملنا شروع ہونے کا ایک فارمولہ طے ہو گیا تھا. اچانک اس قسم کا جی بالکل ان کو ملنے کا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور یہ مجھے دیکھیں عباس عراقچی نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے, ان کا بیان بھی آیا ہے کہ یہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے مقامی کمانڈروں کی غلطی کی وجہ سے یا اس طرح کا انہوں نے الفاظ یوز کیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقامی ہے یا جو ہے ایران نے کی وجہ اس ایکشن کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ایک دفعہ پھر ایک مشکل کا شکار ہو گئی ہے. پورا دیکھیں نا وہاں سے ہر جو شپس گزرتے ہیں اور چیزیں گزرتے ہیں ساری ٹریڈ وابستہ ہے وہاں سے ابنائے ہرمز سے. اور اگر یہ ایسکلیشن ہوئی تو ایک خوفناک مہنگائی اور کا ایک دور شروع ہوگا جو پھر ختم نہیں ہوگا. تو ایسکلیشن کو مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری پاکستان کی قیادت جنہوں نے بڑے تدبر کا فہم کا ثبوت دیا, بالخصوص فیلڈ مارشل وزیر اعظم نے, وہ دوبارہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور جتنی پاکستان کے اوپر دو چند ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ, لیکن ایرانی بھائیوں کو بھی چاہیے اور ایرانی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تدبر سے ٹھنڈے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں اور اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ریلیف کے راستے نکالیں. دوسری طرف آپ دیکھیں نا بریکرز اس ساری گیم کے لیے کتنے زیادہ ہیں. اسرائیل نہیں چاہتا, انڈیا نہیں چاہتا, ایون امریکہ کے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی نہ کسی صورت میں ختم ہو جائے. تو اس میں اپنے جو سالسی کرانے والے ہیں ان کو پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور دوبارہ دنیا ایک امن کی طرف آئے گی. ٹھیک نوید اکبر صاحب, لیکن بہت سے تو جو امریکی عوام ہیں جس کا طاہر فاروق صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو وار مانگرز تھے امریکہ کے اندر, ان میں سے ایک بہت بڑے جو تھے وہ سینیٹر تھے, وہ تو دنیا سے گزر گئے. جی ہاں, لنسے گرام, وہ تو دنیا سے گزر گئے. وہ کیو گئے تھے, وہاں ڈرون فیکٹری دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس پہنچے تو وہ جو ہے پوری دنیا میں جنگوں کو سپورٹ کرتے تھے. اسرائیل کی جو جینوسائیڈل جنگ ہے, جو جینوسائیڈل مظالم ہیں, وہ اس کو بھی سپورٹ کرتے تھے. لیکن امریکی عوام جس پریشانی سے گزر رہی ہے وہ تو اس کا بھی ظاہر ہے امریکی صدر پہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر آئے گا مہنگائی کا. اور پھر ظاہر ہے ایران کے اندر بھی عوام نے کچھ سکھ کا سانس لیا تھا, تو وہ بھی IRGC سے اور اپنی حکومت سے توقع رکھ رہے ہوں گے کہ اس معاملے کو اب سفارتی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے. بالکل جاوید صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. تو یہی بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ایکس پوسٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا جو بھی تازہ ترین آئی ہے, اس میں بھی انہوں نے اس کا آخری
سینٹنس اگر دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ خطے کے امن کے لیے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو متحارب ممالک ہیں وہ آپس میں سکون سے رہیں اور بیٹھیں. وزیر اعظم کا بھی یہی مطمئن نظر ہے اور پاکستان کا تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے. جہاں تک آپ نے سینیٹر لنڈسے گراہم کی بات کی, ان کی سوچ کی بات کی, وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اسرائیل کے سٹارچ سپورٹر جس کو کہتے ہیں وہ تھے اسرائیل کے ساتھ, ان کا اسرائیل کی جو کاز ہے. لیکن ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اتنی پذیرائی تھی دنیا میں یا امریکہ کے اندر اور یا کسی اور مسلم ممالک کے اندر یا اسرائیل کے علاوہ. اسرائیل کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اور جو بات آپ نے کہی ہے ابھی اپنے سوال میں کہ عوام کیا چاہتے ہیں, تو دنیا بھر کے عوام جو ہے اور امریکہ اور ایران جو دو متحارب ممالک ہیں اس کے عوام جو ہے وہ یقیناً امن اور استحکام چاہتے ہیں. دیکھیں ایک طویل عرصے سے 4 دہائیوں سے زائد سے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ صورتحال, کبھی بھی حالات اچھے نہیں رہے یا معمول پر نہیں رہے. تو یقیناً ایران بھی مسلسل دہائیوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پابندیاں ہیں ان سے گزرا ہے. ایرانی عوام کی حالات کو اگر آپ دیکھیں, وہاں کی معیشت کو آپ دیکھیں تو کوئی بہت قابل فخر معیشت نہیں ہے وہاں کی. اگرچہ ظاہر سروائیول تو ہے لیکن یقیناً جب آپ مسلسل کئی دہائیوں کی آپ پابندیوں کا شکار ہوں تو یقیناً آپ کی معیشت اس طرح سے نہیں رہتی. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تیل بھی کس طرح سے وہ فروخت کرتے تھے, ان کے اوپر جو سینکشنز تھیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو ممالک کو چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ لے سکتے ہیں تیل اور جن شرائط پر لے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں جنس کے بدلے جنس کے حساب سے بھی ان کو وہ تیل فروخت کر سکتے تھے. ایک UN کا ان کے اوپر تھا, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں اس حوالے سے. اور امریکہ کے عوام دیکھیں مہنگائی جو ہے پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے. اگر ابھی جو حالیہ امریکہ ایران تنازع ہے یا جنگ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے دنیا بھر کی معیشت بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہوئی ہے, بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہوئی ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں امریکہ میں بھی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں. یقیناً جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے جو اسٹریٹجک ان کے ذخائر ہیں تیل کے وہ یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں جو روزمرہ کی مہنگائی ہے وہ امریکہ میں بہت تیزی سے بڑھی ہے اور امریکی عوام بھی چاہتے ہیں. اور دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی سینسیبل جو بندہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی جنگ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے وہ ایرانین ہو, چاہے وہ UAE سے تعلق ہے, سعودی عرب سے تعلق ہے, پاکستان سے تعلق ہے, دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو. اور جہاں تک حوثیوں کی بات ہے جو ابھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے, دیکھیں 2022 میں یمن کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا حوثیوں کا, اور جو موجودہ وہاں کے رجیم ہے اور انہوں نے اپنے کچھ حدود کا تعین کیا تھا, اسی حساب سے چل رہا تھا. بہت احسن طریقے سے اب کچھ سالوں سے معاملہ چل رہے تھے. لیکن یہ جو تازہ واقعہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں ایک بار پھر کشیدگی جو بڑھے گی. دیکھیں ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ہے, دوسری طرف اگر حوثیوں کے درمیان, سعودی عرب کے درمیان یا خطے کے دیگر ممالک کے درمیان ہو جاتی ہے کشیدگی تو اس سے حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے, دنیا کے امن کو اور زیادہ خطرہ ہوگا. اور ابھی جو بات امبیسڈر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہی اس کو میں لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بڑی قدر ہے حوثیوں میں بھی اور لیبیا میں بھی. تو یقیناً پاکستان تو امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھا ہے. پاکستان دیکھیں اپنی طرف سے اپنے تئیں پاکستان جتنی کوششیں کر سکتا تھا, جتنے پاکستان بھرپور طور پر آگے بڑھ سکتا تھا کہ یہ ثالثی کروائی جائے, وہ پاکستان نے کیا. اسلام آباد MOU جو ہے وہ اس وجہ سے سائن ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 22 جون کو اسلام آباد MOU کے اوپر اتفاق ہوا, آج 14 جولائی ہے, 1 مہینہ 2 دن ہو گئے, جبکہ 60 دن کے اندر آپ نے اگر آپ اس MOU کو دیکھیں تو آپ نے ایک حتمی ایگریمنٹ کی طرف بڑھنا تھا. تو وقت تیزی سے جو ہے گزر رہا ہے, یا پلوں کے نیچے سے پانی تیزی سے بہہ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سوئٹزرلینڈ میں جو گفتگو ہوئی, جو ملاقات ہوئی, جسے اور پاکستان اور جنیوا کی طرف سے ایک مشترکہ, پاکستان اور قطر کی طرف سے ایک مشترکہ جو بیان جاری کیا گیا تھا سوئٹزرلینڈ میں, اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی روح کے مطابق تو آگے بڑھا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ اس میں ابھی امبیسڈر صاحب نے بھی بتایا کہ اس میں ایک سیاسی کمیٹی بننی تھی جسے سیاسی طور پر دیکھنا تھا, تمام اس کو اوور سائٹ کرنا تھا تمام معاملات کو. پھر آبنائے حرمت کے حوالے سے ایک ڈائریکٹ ہاٹ لائن ہونی تھی, وہ نہیں بنی. پھر دوسرے کئی اس میں مراحل تھے. امریکہ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے ایران کے ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر بھی بات چیت ہونی تھی. یہ بات چیت تو ہو ہی نہیں رہی, اور یہ بات چیت کا نہ ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ مسائل کا وجہ ہے. سینسٹیوٹیز ہیں اور دونوں فریقوں کو تحمل سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اور بڑھنا بھی چاہیے. وقت لگے گا لیکن بہرحال یہ ایک بہت دونوں ملکوں کے درمیان 47-48 سال کا
اس پہ جیسے پاکستان نے کہا ہے کہ فریقین کو تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تو یہ ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے کیونکہ خطے کو جنگ سے ہر صورت میں بچانا ہے۔ اور اب ایک اور اہم خبر کی طرف ہم جائیں گے۔ بلوچستان میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ بڑی کوارڈینیٹڈ جو ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز، ایف سی اور پولیس، سب جو ہیں ایک کوارڈینیٹڈ آپریشنز کے ذریعے سے خارجی دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن جاری ہے، اور متعدد جو خارجی دہشت گرد ہیں، فتنہ خوارج ہیں، فتنہ ہندوستان ہیں، ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہ جو گزشتہ 3 دن کے اندر جو واقعات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں اس آپریشن شعبان کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، رینجرز پہ جو اٹیک کیا گیا تھا کراچی میں، وہ بھی اب کراچی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ اس حملے میں ملوث اور جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلحہ جن لوگوں نے اسمگل کیا تھا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی جو بہادر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں، بھلے سیاسی طور پہ جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن چونکہ جب قومی مفاد کی بات آتی ہے، ملکی سلامتی کی بات آتی ہے، تو پھر ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو میچور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سمجھدار سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ آپس کے اختلافات بھلا کے اور اپنے جو نظریاتی تو نہیں، سیاسی اختلافات بھلا کے وہ کم از کم اس قومی مفاد اور اس قومی سلامتی کے حوالے سے ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آیا، جس پر ظاہر ہے سیاسی رہنماؤں کا اور عوام کا رد عمل بھی اب آ گیا ہے، شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ شہداء کے حوالے سے کی جانے والی کسی بھی سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پوری قوم شہدائے وطن کی قرضدار ہے۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ فضل الرحمان جیسے سیاستدان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع ہوتی ہے۔ شہداء کی جو قربانی ہے، ان کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔ سیاست آپ جتنی بھی کریں، لیکن کم از کم اس معاملے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صالح ظافر صاحب، یہ جو ایک کے سامنے ہے، یہ کیا ہو گیا ہے اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں؟ اس قدر عجیب باتیں کرنا میرے خیال میں عجیب ہی ہے۔ میری دانش میں مولانا فضل الرحمان کسی خاص ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے۔ وہ بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، بامعنی بامقصد گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا جو بیان ہے یہ تو بالکل ناقابل فہم ہے۔ یہ انہوں نے اس طرح کہا ہے جس طرح خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی فوج کی بات کر رہے ہیں جو مصریز ہیں، جو رقم لے کر، اور جو مصریز لوگ ہوتے ہیں وہ جان نہیں دیتے، وہ لڑتے ضرور ہیں لیکن جان نہیں دیتے۔ جان دینے کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذبہ الحمدللہ پاکستان کی افواج میں درجہ اتم موجود ہے، اور پاکستان کی افواج نے ہمیشہ پاکستان کے مقصد کے لیے خود کو اپنی جانیں نشاور کی ہیں، مقابلہ کیا ہے، دشمن کو شکست دی ہے۔ اور میں اس میں تھوڑی سی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی سوچ کے ساتھ 100% مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ ان کا تعلق علماء کے اس گروپ سے ہے جو قیام پاکستان کا حامی نہیں تھا۔ میں نہیں کہتا کہ مولانا فضل الرحمان خدا نہ خواستہ پاکستان کے مخالف ہیں، لیکن ان کے ناقدین کو، تنقید کرنے والوں کو یہ موقع وہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ مولانا صاحب آپ ان لوگوں کی وراثت ہیں، ان لوگوں کے وارث ہیں جو پاکستان کے قیام کیا۔ یہ مسئلہ ہے نظریے کا۔ مولانا کو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے نظریے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ مولانا تو خود کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں اپنے طلباء کو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بالکل، یہ اگر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ بتائیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کیوں کی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے وہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ ان کے بیان کے اوپر جو رد عمل آیا ہے وہ بہت شدید ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی افواج میں اس بیان کو نظر انداز کیا جائے گا، اور نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو بہت اس کا صدمہ ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام پاکستانی افواج کے ساتھ ہے، اور پاکستانی افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میں جیسا اس میں خاص طور پر ان شہداء کے،
उन शोहदा के बारे जिनके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ऐसी गुफ्तगू की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनके जो वर्सा हैं, आप देखिए उनके क्या जज्बात होंगे, दिलाजारी हुई है, बहुत बड़ी दिलाजार हुई है। तो मौलाना ये फिर वाज़ेह करें कि अगर वो पाकिस्तानी फौज के इस किरदार के साथ मुत्तफिक नहीं है तो क्या वो दहशतगर्दों के साथ मुत्तफिक हैं? तो मौलाना ये बताएं ना, ये वाज़ेह करें क्या वो दहशतगर्दों के साथ ही हैं? ये बहुत खौफनाक किस्म के सवाल उभर रहे हैं। नाज़िया के ये कोई सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी है। जी बिल्कुल, इसी तरह से ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा उन शोहदा की फैमिलीज़ की पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस देख रहे हैं। अता तारड़ साहब ने कहा, ख्वाजा आसफ साहब ने कहा, दिगरान और भी जो हमारे सियासी प्रोफेसर हसन इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा, बहुत सारे सबकी मैं ट्वीट्स देख रही थी और बहुत से लोगों ने इस पर व्लॉग्स किए हैं कि इनको इस तरह से नहीं ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी और इनको बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए किस वजह से उन्होंने कहा। हालांकि मौलाना साहब की अगर हम गुफ्तगू देखें तो बड़ा वो नाप तोल के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मामले में वो किस कैफियत में थे, क्यों उन्होंने ये कहा, इसकी वजाहत उन्हें देनी चाहिए। देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि हमारी जो पाक फौज के जवान हैं वो तनख्वाह भी तो इसी चीज़ की लेते हैं ना। अगर इस तरह से है तो फिर तो मौलाना साहब को चाहिए जो उनके जितने शागिर्द हैं, जितने उनकी फैमिली के मेम्बरान हैं, जितने लड़के हैं, सबको फौज में भर्ती कराएं और उनको कहें कि जाएं, इतनी तनख्वाह लें और आगे जाके बॉर्डर पर लड़ें और शहीद हो के आए। चौधरी ने यही कहा है, ठीक है, तो फिर उनको एहसास होगा कि ये इस तरह से नहीं होता। हर उसके लिए जज्बा चाहिए होता लड़ने के लिए। हमने 2025 मई में देखा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी फौज को क्यों हमें इतनी कामयाबी मिली, क्योंकि उसके पीछे वो जज्बा था, वो जीत का वो जज्बा था, वो शहादत की वो ख्वाहिश थी जो कि पाकिस्तानी फौज में कूट कूट कर उनके दिलों में भरी हुई है। ये जज्बा पैसे से, रुपए से या थोड़ी सी तनख्वाह से नहीं लिया जाता। आप कभी वजीरिस्तान जाके देखें, वहां पे जो हमारे फौजी जो बॉर्डर पर है, जो अभी आप देखें जो इतने टफ रेंज में जो ऑपरेशन हो रहा है अभी, ये फितनतुल हिंदुस्तान और ये फितनतुल खवारज के बारे में, उसमें हमारी पुलिस है, एफसी है, फौज के नौजवान है, इतनी गर्मी में, तपती धूप में, रेत, टीले, पहाड़, कुछ नहीं वो देखते हैं ना। उनको कोई, आप लोग तो एसी के कमरे में बैठते हैं, आते हैं, असेंबली में आते हैं, सेनेट में आते हैं, आके बैठते हैं, बयान देते हैं, आपको अपने आने के भी पैसे मिलते हैं, जाने के भी पैसे मिलते हैं, आपको अपना मेडिकल अलाउंस के भी आपको पैसे मिलते हैं, सब चीज़ों के मिलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इतने ये दिल आज़ारी बहुत छोटा लफ्ज़ है जो मौलाना साहब ने कहा, उनको इसकी वजाहत देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। ताहिर फारूक साहब, हुकूमत में ना हो तो आप इस हद तक चले जाते हैं, फिर क्या चाह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपकी हो जाती, आप हुकूमत में नहीं आए या मरकज़ में भी हुकूमत में नहीं बैठे, तो इस हद तक आप जा सकते हैं। ये तो कोई सियासत नहीं है। जी जावेद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस किस्म के बयान की तवक्को जो सी है ना, वो बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो एक इंतहाई मंजे हुए सीनियर सियासतदान है। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान में जो चंद एक रह गए हैं उनमें वही सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, और उनसे ऐसे बयान की तवक्को रखना बड़ा ही अफसोस की बात है। मैं देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज या फ़ौज पाकिस्तान जो भी फोर्सेज़ हैं, ये एक नज़रियाती फ़ौज है, नज़रियाती फोर्सेज़ हैं। आज जो हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं, ये उन फ़ौजियों की, उन अपने हमारे सोल्जर्स की वजह से हैं जो इस वक्त बॉर्डर्स पे दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप जितनी मर्ज़ी तनख्वाह दे दें, जो मर्ज़ी कर दें, कारगिल में एक दिन 1 घंटा गुजारना पता चल जाएगा कि क्या है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तानी सियासतदानों को इंतहाई ज़िम्मेदारी के बयान देने चाहिए, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के वाले से। इत्तफाक से जावेद साहब, मुझे कल ना एक शहीद के घर ताज़ियत के लिए जाना पड़ा, और आप यकीन करें कि मेरा दिल कांप गया। उनकी जो अहलिया मोहतरमा, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए दे दिए जाएं, लेकिन ये गोली खाना जो सा है, ये किसी किसी के दिल गुर्दे का। ये मेरे बच्चे हैं, सब ने उनसे ताज़ियत की, लेकिन आप देखें ना कि उनके जज्बात क्या होंगे जब एक ऐसी शख्सियत जो एक मुल्क की सबसे बुज़ुर्ग शख्सियत है और एक उनका मजहबी पस मंज़र है, और फिर लोग उनकी तरफ देखते हैं मुतबादल क़यादत के तौर पे भी, और अगर इस किस्म की सिचुएशन में वो ऐसे बयान दें तो दिल आज़ारी तो बड़ा मामूली लफ्ज़ है। मैं कहता हूँ कि दिल टूट जाता है। और ख़ास तौर पे कल जो मैंने उनकी अहलिया को देखा, उस शहीद की, मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, हर एक को सोचना चाहिए। उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं टूटी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहादुर हैं, माएँ बहादुर हैं। सलाम है उन माओं को, उन वालिदैन। देखिए, जिस तरह आप रुखसत करती हैं माएँ अपने फौजियों को, अपने बेटों को, कैप्टन्स को, लेफ्टिनेंट्स को, जो अभी, और उनके साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, और फिर उनकी लाशें वसूल करती हैं, उस माँ के ऊपर क्या क़यामत गुजरती होगी। हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो हम 10 दफ़ा कहते हैं कि एहतियात करें। नवीद अकबर साहब, ये इस हद तक तो
आना चाहिए था। मौलाना भी फिर वही उन्हीं सफ़ों में खड़े हो गए जिन सफ़ों में बाकी जो एक सियासी जमात है वो खड़ी है, और जिस तरह के और उनको बाय कोई नहीं करता, पाकिस्तान की अवाम उनको बिल्कुल बाय नहीं करती। जी जावेद साहब, जब हम कहते हैं, हम नारा लगाते हैं और हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत ता अबद कायम व दायम रहेगा इंशाल्लाह। जब हम ये बात कहते हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि हमें अपने उन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर फ़ख्र होता है जो सरहदों पर खड़े हुए, जो हम सुकून से सो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे बहादुर जवान जो है, इस वतन के बहादुर सपूत जो हैं, वो अपनी सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। अब आप देखते हैं कि आप बहुत दफ़ा जवान बच्चों के जब लाशें घर पे आते हैं, जब उनकी मैयतें घर पे आती हैं शोहदा की, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट है जो अभी 21-22 साल उसकी उम्र है, या कोई कैप्टन है 23 साल का, या कोई 24 साल का मेजर है, या कोई कर्नल है जिसका बच्चा अभी जवान है जी अभी बच्चा शीर खार है, जिसकी शादी को भी 1 महीना हुआ है, आया वो पैसों के लिए लड़ने गया था वहाँ पे। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके फैमिली के लोग जो हैं वो दिफाए वतन में अहम किरदार अदा करें, जिनके फैमिली के लोग सिक्योरिटी फोर्सेज में हैं, उनके लिए तो ये कल का दिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुख का दिन था। और मौलाना साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान से कतन ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका ये जो बयान आया, ये मुझे नहीं समझ रही कि किस उन्होंने माइंड सेट, स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आज आप साहब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो तर्जुमान है फैजल हसन चौहान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिक्रा मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर 2 करोड़ रुपया देता हूँ, मौलाना अपने दोनों बेटों को जो है वो एक दिन के लिए वो भेज दें जिहाद के लिए 1 महीने के लिए। मैं ये करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कि कोई सियासी रहनुमा अफवाज के बारे में इस लबो लहजे में गुफ्तगू करे और उसके बाद रात को वो अपने घर सो जाए, मेरा ये चैलेंज है, कैसे कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अमेरिका हो, और इंडिया हो, ईरान हो, किसी जगह भारत जो है वो इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उनके डिज़ाइन से अच्छी तरह से आगाह है। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन जो है वो आखिरी दहशत गर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगा। ख़ुद भारत के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, नागालैंड में जो कुछ हो रहा है, वो खुद भारत के लिए भी तशवीश का बायस है। नागालैंड के अंदर जो शोरश बपा है, उसमें जो लोग मारे गए हैं 20,000 से ज़ायद उनकी तादाद हो गई है, और वहाँ का अब रिएक्शन सामने आ रहा है। भारतीय अफवाज पर जो है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, बागी वहाँ पर हमले कर रहे हैं, और गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल इन हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ख़ुद भारत को भी अपने घर को ठीक करना होगा। वहाँ पे जो कुछ वो कर रहा है, जो वहाँ पे अक़लियतें हैं उनके साथ जो कर रहा है, वो पूरी दुनिया अब उस पर सवालात उठाने लगी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।